میں کلام کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر پر، انا اعطیناک الکوثر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ اختیار ہونے میں خیر ہے، اختیار رکھنے میں خیر ہے، یا اگر کوئی محتاج ہو تو محتاج ہونا بہتر ہے؟ آپ بتائیے نا، بتائیے۔ اختیارات میں خیر ہے نا، مختار ہونے میں خیر ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر؟ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ الکوثر کیا ہے؟ اے الخیر کلہ، اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرما دیا۔ اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حضور کو مختار کل بھی بنایا ہے، مختار کل بھی بنایا ہے۔ حضور کو تمام اختیارات عطا فرما دیے۔ سورج بھی حضور کا نوکر، چاند بھی حضور کا نوکر، ستارے بھی حضور کے محتاج، یہ زمین بھی حضور کی نوکری کرتی ہے، یہ آسمان بھی حضور کا نوکر ہے۔ میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، انگلی اٹھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ بلند کرتے ہیں ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے۔ ارے وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے۔ میرے آقا کے پسینہ مبارک سے گل و لالا کو مہکنا آ جاتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، مدینے والا آنکھیں کھولتا ہے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اختیارات ایسے اختیارات، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، معروف حدیث ہے، دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، جنت میں ایک خوشہ تھا، اگر اسے توڑ کر لاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، تم ختم ہو جاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ میرے آقا کے اختیارات پر کلام کر رہا ہوں، اختیار کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ ہم ہر بات پر دلیل پیش کیا کرتے ہیں، آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ۔ کوئی خطیبانہ حاشیہ ہرائی نہیں کر رہا، دلائل پیش کر رہا۔ یمن کا ایک عاشق مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، ذوالحلیفہ کے مقام پر جاتا ہے۔ اچانک یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ میں نے سلام نہیں عرض کیا، قافلے والوں سے کہتا ہے قافلے والوں میرا انتظار کرو، ایک امانت ہے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک حضور کے دیوانے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، میں جا کر سلام عرض کرتا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ قافلے والوں نے کہا اگر تو اب جاتا ہے تو شاید جب تک تو واپس آئی اس وقت تک قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اللہ کرم فرمائے گا، آقا کرم فرمائیں گے، میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، میں نے جا کے سلام پیش کرنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد جس نے وصیت کی تھی اس کا سلام عرض کرنے کے بعد واپس آتا ہے، باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو وہاں پر ان کے قافلے کے ساتھ تھا وہ واپس آیا، اس نے کہا اب تو بہت تاخیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، اب اگر تو واپس جائے گا تو تیرا قافلہ اب تو نکل چکا ہے۔ وہ مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں سو جاتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے۔ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے۔ 3 مرتبہ عرض کرتے ہیں آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں
یہ ابو الوفا ہے، یہ ابو الوفا ہے، یہ وفا کا باپ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری کنیت تو ابو العباس ہے، میری کنیت کیا ہے؟ ابو العباس ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تو ابو الوفا ہے۔ وفادار تھا نا، بے وفائی نہیں کی، امانت دی گئی تھی، خیانت نہیں کی۔ کہا گیا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، اس نے کہا قافلہ جاتا ہے تو چلا جائے، میں بے وفائی نہیں کروں گا، میں وفادار رہوں گا۔ حضور کی بارگاہ سے ٹائٹل ملا، حضور نے فرمایا ابو الوفا، تو ابو الوفا ہے، تو وفا کا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے اسی وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ سے مجھے اٹھا کر مکۃ المکرمہ میں پہنچا دیا۔ میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں؟ مکۃ المکرمہ میں ہوں۔ کہا 8 دن مکۃ المکرمہ میں قیام کیا، 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں، آقا تو پردہ فرما چکے ہیں، ہاتھ بڑھائیں کسی کی خواب میں آ کر اسے اٹھا کر مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ہاتھ بڑھایا، حضور کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ تو جانتے ہو جنت کتنی دور ہے؟ جنت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آیا اس زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے، 5000 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، مزید 5000 سال، دوسرے سے تیسرے آسمان تک 5000 سال، اسی طرح 7واں آسمان 35000 سال کا سفر ہے۔ حیدرآباد والو کبھی تم بھی پکارتے ہو نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آپ کہتے ہو نا آقا آقا ہمارے حال پر کرم فرمائیے، کہتے ہو نا خذ یدی سہل لنا، خذ یدی سہل لنا، آقا میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو، آقا مدد فرماؤ، آقا مدد فرمائیے۔ کہا جاتا ہے ممکن نہیں ہے، اللہ سے مانگو شرک ہو جائے گا۔ آقا مدینے میں ہیں، حیدرآباد والوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد تک ہاتھ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد سے مدینۃ المنورہ کتنا دور ہے؟ 1 دن کا بھی سفر نہیں ہے۔ جہاز پر تم سفر کرتے ہو، 1 دن سے کم وقت میں مدینۃ المنورہ پہنچ جاتے ہو۔ ارے مدینۃ المنورہ سے جنت کا سفر کتنا ہے؟ 35000 سال سے زیادہ ہے۔ جو آقا مدینۃ المنورہ سے ہاتھ بڑھائیں، آقا کا ہاتھ بخاری کی حدیث کے مطابق جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ وہ آقا اپنے عاشق یمنی دیوانے کو مدینۃ المنورہ سے اٹھا کے مکہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کی اس محفل میں جو دل سے آقا کو پکارے گا، آقا مدینے سے ہاتھ بڑھا کر حیدرآباد والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تم دل سے تو پکارو، دل سے پکار کے دیکھو۔ ایک فرد نے پکارا تھا، ایک کامل نے پکارا تھا، ایک عاشق نے پکارا تھا۔ اس عاشق کو امام تفتازانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تفتازانی۔ سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ کون ہے سعد الدین تفتازانی؟ ابن حماد حنبلی نے، غیر نظریاتی ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ لکھتا ہے سعد الدین تفتازانی کون ہے۔ آج سے 700-800 سال پہلے سعد الدین تفتازانی ایک امام ہو گزرے۔ شرح العقائد، عقیدہ نصفیہ کی شرح، توضیح و تلویح، شرح المقاصد، بڑی بڑی مشکل کتابیں لکھنے والا امام تفتازانی۔ ہاں، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے ملک شام کے بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنا پڑتا ہے۔ عظیم عالم۔ لیکن یہ تفتازانی پہلے کون تھے؟ پہلے کیا تھے؟ اور کس نے تفتازانی کو کیا بنا دیا یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تفتازانی کند ذہن تھا، بلید الناس، انتہائی کند ذہن، کمزور حافظہ، جو سبق پڑھتے یاد نہ رہتا۔ قطب الدین رازی کے شاگرد ہیں امام تفتازانی۔ قطب الدین رازی کا شاگرد امام تفتازانی کو جہالت کے طور پر امام تفتازانی کی مثال پیش کی جاتی، یعنی کسی احمق کی حماقت کی مثال دیتے تو کہتے یہ تو نیرا سعد الدین ہے، یہ تو نیرا سعد الدین تفتازانی ہے، یعنی سر کہتے فلاں تو احمق ہے،
فلاں یہ تو گدھا ہے. قطب الدین رازی بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں یہ تو جاہل ہے، کن ذہن ہے، وہ کہتے یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یعنی سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے. یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے. ایک مرتبہ سعد الدین تفتزانی، لیکن سعد الدین تفتزانی محنتی بہت تھے، محنت بہت کرتے تھے، علم کا جذبہ بہت تھا، علم سے پیار بہت تھا، عالم بننا چاہتے تھے. جذبہ یہ تھا کہ میں عالم دین بنوں گا اور دین اسلام کی خدمت کروں گا، اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کرتے تھے، آقا کے عاشق تھے. ایک رات سعد الدین تفتزانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، بار بار سبق پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا. تھوڑی دیر کے لیے سبق کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سبق ازبر ہوتا ہے پھر بھول جاتے ہیں، بار بار کتابیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر آخر مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو تو دیکھ رہا ہے. میرے اللہ میں علم پڑھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ زاری کرتے ہیں، اے اللہ کرم فرما، اللہ کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. تو تفتزانی کو جانتا ہے، تفتزانی اگر کند ذہن ہے اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ اے اللہ تو میری محبت کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو جانتا ہے، تو میرے پیار کو جانتا ہے. اچانک تفتزانی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اے سعد الدین تفتزانی تو گھر میں ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا سعد الدین تفتزانی. آپ باہر آ. کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تفتزانی آ سیر کو چلتے ہیں، آ سیر کو چلتے ہیں. تفتزانی کہتے ہیں ارے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے سفر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے سیر و سیاحت کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کے لیے بنایا گیا ہے. میں علم کا عالم بنوں گا، علم دین پڑھوں گا، دین کی خدمت کروں گا، مجھے تو علم دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کہا چلے جاؤ، میں علم پڑھ رہا ہوں. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی، لیکن جذبہ دیکھے سعد الدین تفتزانی کا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص دروازے پر دستک دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تفتزانی باہر آ جاؤ. کہا نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. تفتزانی نے ایک مرتبہ پھر اسے کہا تو چلا جا. وہ چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دیتا ہے. تفتزانی کہتا ہے ارے تمہیں بتایا ہے، تمہیں بتایا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں علم پڑھ رہا ہوں، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. کہا ہے سعد الدین تفتزانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امام تفتزانی سے 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اسلاف کا نظریہ کیا ہے، اسلاف آقا کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کہا ہے سعد الدین تفتزانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا آمنہ کا لال آیا ہے. کہا مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں. تفتزانی اپنی کتابیں بھول جاتا ہے، اپنی پگڑی بھول جاتا ہے، اپنی دستار بھول جاتا ہے، اپنا جبہ بھول جاتا ہے. ارے تفتزانی کو کوئی دنیا کی طاقت اس کی کتابوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج کتابیں وہی رہ جاتی ہیں. آج تفتزانی کتابوں کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج وہ آیا ہے جس کی پوری کائنات میں علم کی خیرات جس کی وجہ سے بڑھتی ہے. آج مدینے والا آ گیا ہے. تفتزانی فوراً آقا کی بارگاہ میں باہر حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آقا فوراً فرماتے ہیں ہے تفتزانی منہ کھول، ہے تفتزانی منہ کھول، منہ کھول. تفتزانی منہ کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں. آقا اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، آقا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں. تفتزانی منہ کھولتے ہیں، آقا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں. تفتزانی دوسرے دن اپنے استاد قطب الدین رازی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. قطب الدین رازی خود کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے جس طرح سانپ اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، تفتزانی ہر علمی نقطے پر یوں حملہ کرتا، اپنے مد مقابل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا. ہم نے کہا ارے تفتزانی قیامت آ گئی ہے، ہم سو رہے ہیں یا تو سو رہا ہے؟ ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے. اے تفتزانی تو بلا کا آدمی بن گیا ہے. تفتزانی تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے ایک ہی رات میں کیا ہو گیا؟ بتا تو صحیح. تفتزانی کہتے ہیں اے میرے استاد یہ راز کی بات ہے، یہ تنہائی کی بات ہے، صرف آپ کو بتاؤں گا، تنہائی میں بتاؤں گا. استاد نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ابھی بتا. دوسرے کمرے میں
چلے جاتے ہیں، استاد کو تفتازانی بتاتے ہیں، ہے میرے استاد کیا بتاؤں میں اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، گویا کہ تفتازانی کہتے ہیں ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ آقا آئے تھے، یہ آقا کی عطا ہے۔ اب قطب الدین رازی کا جملہ سنیے، قطب الدین کیا کہتے ہیں، قطب الدین رازی کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ اپنے سینے میں اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل رکھتے ہیں، عاشق ہیں تو مچل جائیں گے۔ قطب الدین رازی نے کیا کہا، قطب الدین رازی کہا، اس نے کہا، استاد نے کہا، اے تفتازانی ہم تو ساری زندگی تجھے کند ذہن کہتے رہے، ہم تو ساری زندگی تجھے جاہل کہتے رہے، آج مجھ قطب الدین رازی کی بھی خواہش ہے کاش میں بھی جاہل ہوتا، آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا، آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کیا ہے؟ الخیر کلہ۔ شوکت صوفی صاحب نے سوال پیش کیا تھا، اسی کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ بتائیے اندھیرے میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ ہاں، تاریکی میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ بعض اعتبار سے نور ہے، نور حسی نہیں، نور معنوی ہے، جسم نور نہیں، نور ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، اے الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل، اگر ہر خیر کا کل عطا فرمایا اور نور خیر ہے تو ماننا پڑے گا حضور کو اللہ نے کلی اعتبار سے نور بنایا، حضور کل نور ہے۔ یعنی کیا؟ حضور کا جسم بھی نورانی ہے، حضور کی آنکھیں بھی نورانی، حضور کی زلفیں بھی نورانی، حضور کے لب بھی نورانی، لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی، لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ بھی نورانی، حضور کی آنکھیں نورانی، حضور عالم بیداری کے بھی نور، حضور عالم خواب کے نور، حضور کا ظاہر نور، حضور کا باطن نور، حضور نور ہدایت، حضور نور حسی، حضور نور معنوی، حضور اس دنیا کے نور، حضور عالم آخرت کے بھی نور، حضور جنت کے نور، جنت الفردوس کے نور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے نور، مقام محمود کے نور، حضور خود نور، ہر قول نور، ہر فعل نور، ظاہر نور، باطن نور، ہے ان کا نور تو نور ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو اس نور کو دیکھ لے، جو حضور کے نور کو دیکھ لے، اسے کیا ملتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضور کا نور اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، اللہ کے نور کے فیض سے حضور کا نور معرض وجود میں آیا ہے۔ اور جو حضور کے نور کو دیکھ لے، حضور کے نور کو دیکھ لے، ایک قرآن کریم کی آیت سے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہے موسیٰ اگر تو نے اللہ کو دیکھ لیا ہے تو ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک
اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جس وقت تک تو ہمیں اللہ دکھا نہیں دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. یاد رکھیے پوری دنیا میں، ہندوستان میں، برطانیہ میں، یورپ میں، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں بے شمار چرچز ہیں، چرچ ہیں، سینیگاگز ہیں، مندر ہیں، عبادت گاہیں ہیں. یہ تمام عبادت گاہیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ان کا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ جل وعلا نے اپنی تلاش کی پیاس رکھ دی ہے. ہر انسان اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کا متلاشی ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. ہر چند کے لوگوں نے اللہ کو پہچاننے میں خطا کی، یعنی لیکن جستجو ہے. یہ پوری دنیا میں یہ مندر، یہ چرچز، یہ سینیگاگز کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کر دیا ہے. انسان کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہے، انسان اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جب بھی انبیاء نے بتایا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ان انبیاء کی دور کے لوگوں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا، اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. اگر تو نے دیکھا ہے، بڑے مزے کی بات ہے یہ، اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. ہمیں کیوں نہیں دکھاتا؟ یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، ہمیں بھی دکھا. کیا وجہ ہے کہ تمام حدیث کے ذخیرے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے آقا کو دیکھنے کے بعد یہ مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ دکھا دے. آپ نے توجہ فرمائی کیا عرض کر رہا ہوں؟ پورے حدیث کے ذخیرے میں آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یہی کہا تھا، اگر دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. لیکن میرے آقا کے کسی امتی نے آقا کو دیکھنے کے بعد کبھی نہیں کہا آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھائیے. کیونکہ حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خدا کو دیکھ لیا. من رہانی فقط رہا الحق.